الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حوالہ سماعت فرما لیں مدارج النبوت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم عاشق رسول اور شاعر بھی ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے کلام لکھے، آپ تاجر بھی تھے، لیکن اچانک آپ کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا۔ اسی مرض میں آپ نے قصیدہ لکھا، 161 یا 164 اس کے اشعار ہیں، اور آج پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں اس قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے، انگلش میں، فارسی میں اور دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ قصیدہ لکھا، رات میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا جتنی طلب ہے اتنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرضی پیش کر لیں۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ۔ میں تمہارا یا رسول اللہ۔ وہ دعا کے مدعے کی زیارت نصیب ہوئی، واللیل کی زلفوں کی زیارت نصیب ہوئی، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہوئی تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے بصیری وہ قصیدہ تو سناؤ۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا، زیارت بھی ہو رہی ہے، قصیدہ سنانے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ فرمایا وہ قصیدہ تو سناؤ۔ تو امام بصیری نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھ میں سکت نہیں، میں قصیدہ سناؤں، بیمار ہوں۔ حضور نے اپنا ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا تو وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ درد بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تیرے تسلی کو ہاتھ دھرا ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ جب امام بصیری قصیدہ سنا رہے ہیں تو حضور جھوم رہے تھے، اور جھوم کر قصیدہ سن رہے تھے۔ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ بالکل تندرست تھے۔ گھر سے باہر نکلے، ایک بزرگ جو اپنے وقت کے قطب کے مقام پر ولی تھے، قطب کے مقام پر فائز تھے، آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ سے وہ بزرگ جن کا نام ابو الرضا تھا وہ فرماتے ہیں، امام شرف الدین بصیری وہ قصیدہ تو سناؤ۔ سمجھائیے، اے امام شرف الدین بصیری وہ قصیدہ تو سناؤ۔ امام بصیری حیران رہ گئے، جب میں رات کو حضور کو قصیدہ سنا رہا تھا تو اور کوئی نہیں تھا، میں تھا اور حضور تھے، میں تھا اور حضور تھے، اور کوئی سن نہیں رہا تھا۔ امام بصیری نے فرمایا، میں نے کسی کو وہ قصیدہ نہیں سنایا، تو آپ کو کس نے بتایا؟ تو ان بزرگوں نے جواب دیا، رات خواب میں جب تم حضور کو قصیدہ سنا رہے تھے اور حضور جھوم رہے تھے تو اس وقت میں بھی وہ قصیدہ سن رہا تھا۔ ان بزرگوں نے فرمایا، مجھے وہ برق جس پر قصیدہ لکھا ہے عنایت فرمائیں۔ آپ نے وہ برق ان بزرگوں کو دیا، اس طرح یہ قصیدہ عام ہو گیا۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس دفعہ 29 ستمبر
بروز جمعہ المبارک کو، جمعہ ویسے عید کا دن، بروز جمعہ المبارک کو عید میلاد النبی کا دن آ رہا ہے، اور اذان فجر کے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آئیں ارادہ کر لیں 12 ربیع الاول کی صبح 29 ستمبر بروز جمعہ المبارک کو اذان فجر سے پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہم درود پڑھیں گے۔ الہی اس مہنگائی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کے کریم کے صدقے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ علماء کہتے ہیں اذان فجر کے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ حضور کی ولادت سعادت کا وقت ہے، اور اس میں بڑے سے بڑے گناہگار پر بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ربی کائنات ربیع الاول شریف کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے۔ اب